سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں۔ شیطان جب لعنتی ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ پاک نے شیطان کو جنت سے بے دخل کر دیا۔ جنت میں کھانے پینے کی ہر چیزیں موجود تھی، ساری آسائشیں تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا، جنت میں تم دونوں جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا۔ سانپ اور مور بھی پہلے جنت میں ہی رہا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے مطابق سانپ اور مور سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہ تھی۔ مور کے پیر بھی بہت خوبصورت اور آواز سریلی تھی، اور سانپ کے منہ میں زہر کے بجائے خوشبو تھی، اور پیر اونٹ کے پیروں کے برابر تھے۔ یہ دونوں جنت میں ہی رہا کرتے تھے اور کبھی کبھی جنت سے باہر گھومنے بھی جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ یہ سن کر ان دونوں نے کہا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اللہ پاک ہم سے ناراض ہوگا۔ شیطان نے ان دونوں کو اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم سب ایک عرصے تک جنت میں ساتھ رہے ہیں، صرف ایک بار مجھے جنت میں لے چلو۔ یہ سن کر سانپ نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو، تم سانپ بن جاؤ، پھر مور تمہیں اپنے منہ میں لے کر جنت میں لے چلے گا۔ سانپ کا یہ مشورہ دونوں کو بہت پسند آیا، اور شیطان مور کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو بہکا کر اس پیڑ کا پھل کھلا دیا جس کے پاس بھی جانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ اللہ پاک ناراض ہو کر حضرت آدم و حوا کو زمین پر بھیج دیا، اور ساتھ ہی جس منہ سے سانپ نے مشورہ دیا تھا اس منہ سے خوشبو چھین کر زہر بھر دیا، اور ساتھ ہی پیر بھی چھین لیے اور حکم دیا کہ اب تم پیٹ کے بل چلو گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی بھی سانپ کے پیر نہیں ہوتے، وہ پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ اور مور اپنے پیر پر چل کر شیطان کو جنت میں لے گئی تو اللہ پاک نے اس کے پیروں کی خوبصورتی چھین لی۔